تبارک و تعالیٰ نے نماز بنائی اس لیے ہے کہ تاکہ یہ بندہ آئے مجھے یاد کرے، کیونکہ نماز کے ذریعے انسان اللہ کے قریب آتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے کہ میں ہمیشہ نماز قائم رکھوں، جب انسان کوشش کرتا ہے کہ میرے گھر والے بھی نماز پڑھنے چاہیے، میں پہلے خود کو تیار کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، اور اس کے دل میں ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ اللہ کے سامنے جاؤں اور اللہ کے سامنے سجدہ کروں، اللہ اس میرے سجدے کو قبول فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز بنائی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ میرا بندہ مجھے بھول نہ جائے، کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرے اور اسی نماز کے ذریعے نا آپ مجھے یاد کریں۔ گویا کہ اللہ کو یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے اطمینان ہونا چاہیے، مجھے اطمینان قلب ہونا چاہیے، مجھے سکون ہونا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان قلب حاصل ہونا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں سے دور رہنے چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملنا چاہیے، انہیں خبردار کر دو کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، ذکر کے بہت سارے اقسام ہیں بے شمار، جیسے کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہے، استغفر اللہ کہے، مطلب اللہ کو یاد کرنے کا نام ہی ذکر ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ میرے بندے ایک تو نماز قائم کر اور تو مجھے یاد کر۔ جب انسان صبح کے وقت یہ سنتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ جو نماز ہے یہ نیند سے بے شمار بے انتہا زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تم دنیاوی لذت میں ڈوبے ہوئے ہو اور ابھی چاہتے ہیں کہ آپ مجھے آرام ملنا چاہیے، کیونکہ نیند کے ذریعے انسان آرام کرتا ہے، اس وقت شیطان چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا یہیں پر سوئے رہنا چاہیے، یہ گھس وتھن اور یہ گھس پر نماز پڑھن۔ کیونکہ منافقین جو لوگ تھے ان پر عشاء کی نماز اور ان پر فجر کی نماز بہت بھاری ہو جاتی تھی، حالانکہ قرآن نے کہا ہے حافظوا علی الصلوات، وہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کو ہمیشہ ان کی حفاظت کرو۔ جو بھی نمازیں ہیں، نمازوں کو ہمیشہ ایک تو قائم رکھنا چاہیے، اور نماز کو مستقل انسان کو پڑھنی چاہیے۔ نماز چاہے وہ صبح کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی نماز ہو، یہاں جو جمعہ کی نماز ہو، جو بھی نمازیں ہیں نمازوں کو بالکل بھی نہیں ترک کرنا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن اور کافر کے درمیان میں جو آڑ ہے، جو مطلب فرق بیان ہوتا ہے، وہ اسی نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے نہ سجدہ کرتا ہے نہ نمازیں پڑھتا ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا ہے یہ وہ عمل کرتا ہے جو کافروں والا عمل ہے۔ کافر لوگ بھی اللہ کے سامنے تو وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے تو وہ سجدہ مطلب کرتے نہیں ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ یاد رکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہو نہ پڑھیں گے، یہ تم لوگوں کا کام ہے، یا جو بزرگ لوگ ہیں وہی پڑھیں، یا جو حافظ قرآن ہیں، جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ ان کے ذمہ ہیں۔ بھائی میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں کالجز کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، یا میں اور کوئی کام کر رہا ہوں، مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے، یہ تمہارا کام ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ لیکن میرے بھائیوں، نوجوانوں، اس بات کو یاد رکھنا، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جس شخص کے اندر دین کی سمجھ ہو وہی نماز پڑھے گا۔ اب جس شخص کے اندر دین کی سمجھ نہ ہو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جھکوں، ابھی وہ دنیا کی موج مستی میں بالکل ہے، بس آرام مزے لے رہا ہے، ابھی جو چاہے اس کا من جو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، جس طرح سے چاہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، لیکن مرنا اس کو یاد ہے، لیکن کس طرح مرنا ہے یاد اس کو، کہتے ہیں کہ دنیا مر رہی ہے، ایک نہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، زندگی ایک بار ملی ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو زندگی ملی ہے نا، اس وقت یہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے، مگر یہ زندگی اس شخص کے لیے نعمت ہے جو اس زندگی کو اللہ کے حوالے کر دے، جو شخص زندگی اسی طرح سے گزارے جس طرح سے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جا کے یہ اس کے لیے یہ زندگی نعمت بن سکتی ہے۔ لیکن جو شخص من مانی زندگی اختیار کرے گا، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے برخلاف چلے گا، یہ زندگی اس کے لیے زوال بن جاتی ہے۔
یہ جو آنکھیں ہیں یہ نعمتیں ہیں، مگر یہ نعمتیں تب ہیں جب ان آنکھوں سے ہم صحیح دیکھیں گے، لیکن جب انہی آنکھوں سے ہم برا دیکھیں گے تو یہ نعمت کی جگہ یہ ہمارے لیے زوال بن جائے اور وبال بن جاتی ہے، کیونکہ ان کا جو حق ہے اس طرح سے ہم نہیں دیکھتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک بات کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں، دیکھیے ہمارے یہاں مہمان جو ہوتے ہیں نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے کہ ہم اس مہمان کو، اس دوست کو یا ان رشتہ داروں میں سے کسی شخص کو اپنے گھر لائیں، یہاں پر یہ بیٹھنا چاہیے، یہاں پر یہ کھانا کھانا چاہیے، یہاں پر یہ آرام کرنا چاہیے، ہم اس کو اچھے سے استقبال کریں گے اور اس کو اچھی سی دعوت دیں گے، تو ان کے لیے ہماری آنکھیں بھی ترستی ہیں، دل بھی مچلتا رہتا ہے کہ یہ مہمان ہمارے گھر میں آنا چاہیے۔ لیکن جب وہ مہمان آ جاتا ہے ہمارے گھر میں تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہم اسے کہتے ہیں، ہم اس کو مجبور کرتے ہیں کہ بھائی تجھے یہیں بیٹھنا ہے، چاہے وہ بہن ہو، بھائی ہو یا رشتہ دار ہو یا کوئی بھی دوست ہو یا ہمارے ساتھی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں آئے اور یہیں پر بیٹھنے رہے، یہیں پر بیٹھنے چاہیے، یم گشن یہ بیٹھنے آ رہے، وہی کہ ہم ان کے لیے بیتاب ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں آنے چاہیے نہیں، بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کو ہم اپنے گھر میں لائے بٹھائے، ان کا اچھے سے انتظام کرے، ان کو اچھے سے کھانا کھلائیں گے، یہاں پر یہ آرام بھی فرمائیں گے، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ 2-3 دن یا 4 دن یہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی مزہ آئے گا، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے ان سے وہ بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، محبت کا جو تعلق ہوتا ہے۔ دوسرے مہمان وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے ہمارے گھر میں آ کر کھانا کھائے، یہاں پر بیٹھے، تو کھانا کھانے کے بعد ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی اب میرا کچھ کام ہے، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا کام ہے، میں اس کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں بیٹھیں، یا اگر آپ نکلنا ہی چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اب تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی راستے سے چلتے ہیں نا تو ہم وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم انہیں نظر انداز کر لیتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں، ہم چاہتے نہیں کہ یہ ہمارے سامنے آئے، ہم چاہتے نہیں ہے کہ ان سے ہماری ملاقات ہونی چاہیے، ہم چاہتے نہیں کہ ان سے ہم کلام ہونے چاہیے، گویا کہ ہم ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ یہیں پر رکنا چاہیے، یہ نمازیں پڑھنا چاہیے اور یہاں پر ذکر بھی کرنا چاہیے، یہیں پر قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم سب جو نماز پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، جب ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں تو مسجد میں بہت سارے قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سلام پھرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں، کچھ آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا کچھ اور اذکار کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، تو دعا کرنے کے بعد بھی کچھ ٹائم رکتے ہیں یا پھر ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد آرام سے وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جب وہ مسجد میں آتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد فوراً جو ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں دائیں بائیں طرف تو وہ کچھ پڑھے بغیر اٹھتے اور چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو مسجد میں آتے نہیں ہیں، اور جو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں وہ تصور یہ کرتے ہیں کہ بھائی میں مسجد نہیں جاؤں گا، یہ میرا کمال ہے، لیکن وہ نادان اور بیوقوف ہے اور کم فہم انسان ہے، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے سامنے آئے، نماز پڑھے، سجدہ کرے، مجھے مانگے، گڑ گڑا کر روئے، مجھ سے فریادیں کرے، اللہ ہی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے۔ تو جو شخص ابھی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں آتا ہے کہ گویا کہ ابھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا معاملہ ہی نہیں فرمایا، اب یہ شخص کہتا ہے جب بھلائی کا معاملہ ہو تب جاؤں گا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ دیا ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، احادیث ہمارے سامنے ہیں، کتابیں بے شمار دینی کتابیں ہیں، لیکن اگر ہم انہیں پڑھیں، اللہ نے عقل دی ہے کہ عقل سے کام لینا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں دی ہے، ان کا کیا حق ہے؟ ان کا حق ہے کہ ہم نے اللہ سے ان آنکھوں سے وہ چیز دیکھنی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اس زبان سے ہم نے وہ کلام کرنے ہیں جس کے لیے اللہ کے حبیب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے یہ زبان بنائی ہے، ہم اس زبان کے ذریعے سے وہی کام کرنے چاہیے، ہم پاؤں کے ذریعے وہاں کی طرف جانا ہے جہاں کی طرف اللہ کی رضامندی ہے، جہاں کی تعلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن ہم اس کے برخلاف ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ جہاں کی طرف نہیں جانا چاہے ہم وہیں کی طرف جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جنت جہنم بہت دور ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کا جوتا جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر جو تسمہ ہوتا ہے، اور جنت اور جہنم اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر آپ نے دائیں راستہ پکڑا، دائیں راستے سے مراد یعنی کہ اللہ کا راستہ، یعنی کہ صراط المستقیم کی جو راہ ہے، جو راستہ ہے، تو آپ جنت کی طرف چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ نے بائیں راستہ پکڑا، یعنی بائیں کا راستہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ
शैतान की इबादत मत करो, शैतान की पैरवी मत करो, शैतान के बताए हुए रास्ते पर मत चलो। अब जो शख्स ये रास्ता इख्तियार करता है, बायां वाला रास्ता, तो ये जहन्नम की तरफ चला गया। गोई कि अभी हम जिंदा हैं, जो जिंदगी अल्लाह ने दी है इसको हमने उन कामों में लगाना है जिसके लिए अल्लाह और अल्लाह के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुक्म दिया है। तो गोए की नमाज किसी भी हाल से नहीं छोड़नी है। और अल्लाह कह रहा है बार बार हाफिज़ु अलस्सलाह, यहाँ कहता है कि नमाजों को कायम करो, नमाजों की हिफाजत करो। और दूसरी जगह फरमाते अल्लाह ताला वअमुर अहलका बिस्सलाह, यहाँ पर यह भी कहता है अल्लाह ताला एक तो खुद भी नमाज पढ़े और अपने अहलो अयाल से भी नमाज की तलकीन कराए, उन्हें भी कहे कि आप भी नमाज पढ़े। गोई की नमाज ही वो चीज है कि जो एक कुफर और एक मोमिन और काफिर के दरमियान में जो फर्क बयान होता है वो इसी नमाज के ही जरिए होते हैं। गोए कि जब नमाज ही इंसान पढ़ेगा तो गोए कि अल्लाह ताला को ये पसंदीदा अमल है, बल्कि ये फर्ज है। जब एक शख्स अल्लाह के सामने जाता है, कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे मौला मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, मेरे मौला मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ। जब ये शख्स आजिजी और इंकिसारी के साथ, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के यहाँ सामने सजदा करता है, अल्लाह के सामने सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम जब ये तस्बीह बयान करता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत खुश होती है और अल्लाह ताला फिर उस शख्स के हक में बेहतरी का मामला फरमाता है। लेकिन जो शख्स ऐसा नहीं करता है, उनकी पकड़ फिर अल्लाह ताला कहता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ मेरे भाइयों बहुत मजबूत पकड़ है। इससे अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अल्लाह का खौफ अपने दिलों में गालिब करो और दुनिया की जो मोहब्बत है इसे तरक कर दो। गोए कि जब हमारे दिल में अल्लाह का खौफ गालिब आएगा, इंशाअल्लाह रहमान हम अल्लाह की बताई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन जब अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से मगलूब हो जाएगा और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में उजागर हो जाएगी, समझ लो कि फिर अल्लाह के यहाँ हलाकत है। अल्लाह ताला हमें दीन की